السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسان، جانور، ہم اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور انسانوں نے بھی بہت سی ایجادات کی ہیں۔ ہر چیز کو بنانے کا، پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے صرف جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں، ہم دن بھر میں بہت ساری چیزوں کو اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پنکھا چلاتے ہیں۔ اگر پنکھے کا مقصد دیکھا جائے، پنکھے کا مقصد ہوا دینا ہے۔ اگر یہ پنکھا ہمیں ہوا نہیں دے گا تو ہم اس پنکھے کا کیا کریں گے؟ اس کو اتار دیں گے، اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ وہ پنکھا مقصد پورا نہیں کر رہا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان بھی اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی کہ ہمیں الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، جبکہ لام پڑھنے پر 10 نیکیاں اور میم پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، تم قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اس آیت اور حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت کی بنیاد قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کرنا ہے۔ اس کے بعد دیگر معاملات جیسے قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا فہم اور دیگر چیزیں۔ طاہرہ قرآن اکیڈمی نے اسی سلسلے میں ایک بنیاد رکھی ہے جس کا آغاز کل کی ویڈیو میں کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا، قرآن مجید کو کس طرح سے اتنا آسان بنایا جائے کہ تمام لوگ اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکیں، بلکہ نہ صرف اس کو پڑھ سکیں بلکہ دوسروں کو سکھا بھی سکیں۔ تو اس کورس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر لیسن میں کوئی ایک رول سکھایا جائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے رولز ہیں، مثلا غنہ کرنا، اخفا کرنا، مد کرنا، کہیں موٹا پڑھنا، کہیں باریک پڑھنا، کہیں سیٹی کے ساتھ، کہیں نرمی کے ساتھ۔ ہر ویڈیو میں آپ کو کوئی ایک رول سکھایا جائے گا اور قرآن مجید کے کسی بھی ایک حصے سے کچھ آیات کو لے کر اس کو مکمل طور پر آپ پر واضح کیا جائے گا۔
یاد رکھیں آپ تمام لوگوں کا تعاون ہی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ایک اور بات مزید واضح کرنا چاہوں گی، بہت سے لوگ اس دنیا میں مالی لحاظ سے بہت اچھے ہیں، اس کے ساتھ ہی اگر ہم اپنی نظر کو دوسری طرف دوڑائیں تو ہم اس سے زیادہ لوگوں کو مالی لحاظ سے بہت کمزور بھی پاتے ہیں۔ تو طاہرہ قرآن اکیڈمی نے ان لوگوں کو قرآن مجید کی مفت تعلیم دینے میں بھی کوشش کی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہیں۔ فیس کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سیکھ سکتے، حفظ کرنے کی صورت میں یا قرآن مجید کو نازلہ کرنے کی صورت میں یا روزمرہ کی دیگر دعائیں اور نماز کی صورت میں۔ یاد رکھیں طاہرہ قرآن اکیڈمی کا مقصد صرف لوگوں کو صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو سکھانا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان لوگوں کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ طاہرہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے کی گئی یہ چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت سے اس حال میں ملیں جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن پاک میں سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی، پھر داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔